میرے پیارے اساتذہ اکرام اور پیارے دوستوں، ساتھ احترام، میرے طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، لیکن یہ دین الحمدللہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اب اس دین کو کس طریقے سے ہم استعمال کریں، اس لیے ہمیں دین پر چلنا ہوگا۔ صرف دین کو اپنے پاس رکھنے سے یہ دین ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا، بلکہ اس دین پر چلنے سے ہماری دین میں یہ زندگی آئے گی۔ اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو اتنا بڑا کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا یہ کلمہ ہمیں ماں کی گود میں عطا کر دیا۔ اور ریسرچ کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اور 7 ارب تقریباً 8 ارب کے درمیان ہیں، 2.5 ارب کو اللہ رب العزت نے یہ کلمہ عطا فرمایا ہے، اور تقریباً 5-5.5 ارب کے تقریباً جو لوگ ہیں ان کے پاس یہ کلمہ نہیں ہے۔ تو ان کے پاس کیونکہ یہ کلمہ نہیں ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک اتنے بڑے کلمے کو پہنچائے۔ آج غیر نے ہمیں اپنی سوئی تک بنا کے دے دی اور لوہے کو آسمان میں اڑا کے دکھا دیا اور ہر چیز ہم تک مہیا کر دی۔ ہم اتنا بڑا یہ کلمہ اپنی جیب میں ڈال کے گھوم رہے ہیں اور اس کو اوروں تک نہیں پہنچا رہے۔ یہ کس کی کمی ہے؟ یہ ہم سب کی کمی ہے۔ صحابہ اکرام نے ہمیں تک یہ چیز 1500 سال بعد بھی اس دین کو زندہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع پر یہ فرمایا کہ کیا میں نے تم سب تک یہ دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام نے یک زبان ہو کر فرمایا، نہیں یا رسول اللہ، آپ نے صرف ہم تک دین کو پہنچا ہی نہیں دیا، آپ نے دین کا حق بھی ادا کر دیا۔ تو اب میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آئندہ بھی اس دین کو زندہ کریں۔ تو کس طریقے سے یہ دین زندہ ہوگا، اس کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد اس کا ایک ترجمہ ہے، وہ ترجمہ ہے لفظی معنی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ایک جو سوئی دھاگا ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ کپڑا پھٹے تو اس کو سلائی کرے۔ ایک ٹیکسٹائل مشین کا جو مقصد ہے اس کا مقصد ہے کہ کپڑے دھاگے کو کاٹن سے سارا کپڑا بنایا جائے۔ ایک جہاز ہے، اس کا مقصد ہے کہ جہاز کو اڑایا جائے، مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچایا جائے۔ اب اس کلمے کا کیا مقصد ہے؟ اس کلمے کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کو ہم مانیں۔ اللہ رب العزت نے کا ابھی کون سا حکم ہم پر ہے ہم دیکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں بھی ہم چلیں۔ اب حکم کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ اللہ نے منع نہیں کیا کہ پانی نہیں پیو، پانی ہماری ضرورت ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ اللہ کا حکم ہے پانی پیو تو ہم پئیں گے، اس پہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پانی آپ نے بیٹھ کے پینا ہے، اب ہم بیٹھ کے پئیں گے پانی تو ہمیں ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت میں جس میں سنت میری زندہ نہیں ہوگی، اس وقت اگر کوئی شخص میری ایک سنت زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اب پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کون سے 100 شہید ہوں گے اس زمانے کے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس زمانے کے۔ اور کون سے اس زمانے کے؟ وہ صحابہ جن کو اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں آپ سے راضی اور آپ مجھ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سورہ بینہ میں اللہ رب العزت نے ان سے ارشاد فرما دیا، جب انسان مرتا ہے اس کے بعد جو جنتی ہوں گے اللہ رب العزت ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ میں آپ سے راضی اور آپ مجھ سے راضی، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ اس وقت ہم سب کو اطمینان ہوگا، تسلی ہو جائے گی کہ اب اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ لیکن صحابہ اکرام نے کو اللہ رب العزت نے یہ سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی عشرہ و مشرہ صحابہ کو بتا دیا کہ یہ جنتی، ابو بکر جنتی، عمر فاروق جنتی۔ صحابہ اکرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلے اور اللہ کے حکم کو مانا تو وہ صحابہ بن گئے اور رضی اللہ عنہم بڑھ گئے۔ اور ابو لہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس نے اپنی باندیوں کو آزاد کر دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، پہاڑ پہ گئے، ان کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے نبوت عطا کی ہے، میں نبی ہوں۔ سب سے پہلا ابو لہب نے پتھر اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور قیامت تک یہ
جو قرآن پڑھے گا وہ اس دعا کو پڑھے گا اور ابو لہب کے لیے لعنت برسے گی اس کے لیے، اور ابو لہب کو سب کو پتہ چلے گا کون ابو لہب تھا جس کو اللہ نے بد دعا دی۔ تو اس کے بعد ہم جب یہ کلمہ پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہم نے دین کے اللہ کے حکم ماننے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ماننا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کس طریقے سے مانیں گے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اب آپ ماشاءاللہ یہاں پہ اسکول پڑھتی ہیں، آپ دنیاوی علم حاصل کرنے ہیں، دنیاوی علم بھی حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں آخرت کا جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کا دین بھی ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے یہاں پہ اب ہم نے علم حاصل کرنا ہے، لیکن جو زندگی آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اس کے لیے اب ہم علم حاصل نہ کریں، یہ تو اب چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے کہ جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے میں نے محنت کرنی ہے، یا یہاں کے لیے اب ہم نے محنت کرنی ہے۔ ایک مسافر ہوتا ہے، وہ اس کو پتہ چلے کہ آپ کچھ دن کے لیے آپ آئی ہیں ثوابی کراچی سے، تو اب وہ کیا کرے گا، وہ یہاں پہ ساری چیزیں جو گھر بنائے گا، جو پیسے اس کے پاس موجود ہوگا وہ سارا یہیں بنا لے گا؟ نہیں، وہ کہے گا جب میں نے یہاں تو 10-15 دن رہنا ہے، میں نے رہنا تو کراچی میں ہے، یہاں میں سب کچھ کر کے کیا کروں گا؟ اس کو یہ پتہ ہوگا تو یہ علم اپنا حاصل کرے گا، اپنے پیسہ جو کرے گا وہ کس کے لیے کرے گا، وہ کراچی میں جا کے اس کو استعمال کرے گا، جو کچھ اس نے لینا ہوگا وہ کراچی میں جا کے کرے گا۔ اب ہم نے جب ہمیشہ رہنا ہے آخرت میں، اس زندگی میں رہنا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس کے لیے اب آخرت کی ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہر بالغ مرد عورت پہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اس کو پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز کرے۔